باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے درس میں میت کو غسل دینے کی شرائط بیان کرنے سے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ تو سوال 225 میں کہہ رہے ہیں کہ میت کو غسل دینے کی شرائط کیا ہے؟ تو غسل میت کی چند ایک شرائط ہے، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان غسل دے رہا ہے میت کو، وہ قربتاً الی اللہ کے قصد سے غسل دے، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے غرض سے کے خاطر جو ہے وہ یہ غسل انجام دے۔ دوسری شرط ہے کہ غسل کا پانی پاک ہونا چاہیے، لہذا نجس پانی سے غسل دینا درست شمار نہیں ہوگا۔ تیسری شرط ہے کہ اعضائے غسل جو ہیں ان پر کوئی مانع، کوئی رکاوٹ نہ لگی ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو پانی کے پہنچنے کے آگے رکاوٹ بنے۔ چوتھی شرط ہے کہ اعضائے غسل پر عین نجاست نہ ہو، خود نجاست نہ ہو، جیسے پیشاب ہو گیا، خون ہو گیا، منی وغیرہ ہو گئی، تو یہ جو ہے اعضائے غسل پہ نہ لگے ہوئے ہوں میت کے اعضائے غسل پر۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی پانی سے جو ہے وہ غسل درست نہیں ہے۔ چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ غسل دینے سے میت کا بدن خراب نہ ہو، یعنی زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے اس کا بدن خراب نہ ہو چکا ہو کہ غسل دیں گے تو پانی اس کے اوپر ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ غسل ولی کی اجازت سے ہو۔ آٹھویں شرط ہے کہ جو غسل کی کیفیت ہے اس کا خیال رکھا جائے، طریقہ کار کا خیال رکھا جائے۔ نویں شرط کہ غسل دینے والے میں جو آنے والی شرائط ہیں غسل دینے والے کی، وہ اس میں شرائط پوری ہونی چاہیے۔ تو 226 سوال میں یہی پوچھ رہے ہیں کہ غسل دینے والے کی کیا شرائط ہیں؟ تو غسل دینے والے کی چند ایک شرائط ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ غسل دینے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ تیسری شرط ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر غسل دینے والا شخص شیعہ اثنا عشری ہو۔ اگر میت جو ہے وہ غیر شیعہ ہو اور اس کو اپنے مذہب کے مطابق غسل دیا گیا ہو تو شیعہ مومن سے غسل دینے کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب مومن اس میت کا ولی ہو تو اس صورت میں تکلیف ساقط نہیں ہوتی۔ تو شیعہ مومن اگر کوئی سنی مسلمان جو ہے وہ فوت ہوا ہے تو اس کے ولی جتنے بھی ہیں باقی رہ جانے والے، تو وہ اس کا جو ولی ہے وہ بھی سنی ہے تو اپنے مذہب کے مطابق وہ غسل دیں گے۔ تو اب شیعہ پر، جو شیعہ باقی ہیں مومن، ان پر غسل جو ہے دینا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میت سنی ہے اور اس کا ولی شیعہ ہے تو ولی پر اب ضروری ہے کہ سنی کو اگر سنی اپنے مذہب کے مطابق غسل دیا گیا تو وہ کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے مذہب کے مطابق بھی اس کو غسل دے، تو اس سے تکلیف ساقط نہیں ہوگی۔ تو وہ اس سنی کو بھی اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ ولی پر، مومن ولی پر غسل دینا واجب ہوگا۔ مثلا کسی کا والد جو ہے وہ غیر شیعہ ہے اور بیٹا شیعہ ہے تو اب بیٹے پر واجب ہے کہ غسل اور کفن اور دفن اور نماز جنازہ سارا شیعوں کے مطابق انجام دلوائے۔ اس کے بعد چوتھی شرط غسل دینے والے میں ہے کہ غسل کے مسائل سے وہ آگاہ ہونا چاہیے، اور یا مثلا مسائل سے آگاہ نہیں بھی ہے تو غسل کے دوران اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا موجود ہونا چاہیے جو اس کی رہنمائی کرے کہ اس طرح غسل دینا ہے اور اس طرح نہیں کرنا۔ پانچویں شرط ہے کہ جنس کے اعتبار سے مماثل ہو، مثلا مرد اور عورت کو عورت غسل دے، اس کے برعکس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 227 سوال ہے کہ میت کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو بیوی اور شوہر اور اسی طرح غیر ممیز بچے کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام نہیں ہے۔ غیر ممیز یعنی جو بالکل تمیز نہیں رکھتا، مگر بیوی اور شوہر کے لیے بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا مکروہ ہے۔ ان کے علاوہ جو دیگر افراد کی شرمگاہ کی طرف اصلا نگاہ کرنا اگرچہ محرمی ہے پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 228 سوال کہ کیا غسل دینے والے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے؟ تو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ممیز بچہ اگر غسل دے، غسل کے انجام کو، وہ غسل کے امور کو صحیح طرح اگر جانتا ہے اور صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے تو اگر وہ غسل دے صحیح طریقے سے تو یہ کافی ہوگا۔
اس کے بعد غسل میت کی کیفیت اور اس کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو سوال 229 میں کہہ رہے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو میت کو ترتیب کے ساتھ 3 غسل دینے واجب ہوتے ہیں۔ پہلا غسل یہ ہے کہ ایسے پانی سے غسل اسے دیا جائے، ایسے پانی سے غسل دینا واجب ہوتا ہے کہ جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں۔ دوسرا ایسا پانی کہ جس میں کافور ملا ہوا ہو، اور تیسرا جو ہے وہ ایسے پانی سے غسل دیا جائے جو سادہ اور خالص پانی ہے۔ تو یہ 3 غسل دینا میت کو واجب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال 230 کہ بیری اور کافور کتنی مقدار میں ہوں؟ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ بیری اور کافور نہ اس قدر زیادہ ہوں کہ پانی بالکل مضاف ہو جائے، اور نہ اس قدر کم ہوں کہ یہ کہا جائے کہ بیری اور کافور اس پانی میں نہیں ملائے گئے۔ تو درمیانی مقدار ہونی چاہیے بیری اور کافور کی۔ پھر 231 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ اگر بیری اور کافور یا ان میں سے کوئی ایک نہ مل سکے یا غصبی ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے ایک تیمم کرایا جائے اس صورت میں، اور ان میں سے ہر اس چیز کے بجائے جس کا ملنا ناممکن ہو میت کو خالص پانی سے غسل دیا جائے۔ تو اگر بیری نہیں مل رہی تو بیری کا جو غسل تھا بیری کے پتوں والا، اس کے بجائے خالص پانی سے غسل دیں گے، اور کافور والا اگر کافور ہے تو کافور والا غسل دے دیں گے، اور تیسرا غسل جو خالص پانی والا تھا وہ بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم بھی میت کو کروائیں گے۔ اور اگر دونوں چیزیں نہیں مل رہی، نہ کافور نہ بیری، تو پھر بھی ہم یہی کریں گے کہ خالص پانی سے 3 غسل دیں گے اور تیمم بھی کرائیں گے۔ اس کے بعد 232 سوال کہ اگر غسل میت کے دوران میت کا بدن خارجی یا داخلی نجاست سے نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں شروع سے غسل دینا واجب نہیں ہے، بلکہ بدن کے اس حصہ کو پاک کریں گے جہاں نجاست لگی ہے، اور اپنا غسل جاری رکھیں گے جہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 233 سوال کہ اگر میت کو قبر میں رکھنے کے بعد میت جو ہے وہ نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر اس کے جو ہے نجاست اس سے دور کرنا ضروری ہے اور پاک کرنا ضروری ہے، بشرطہ کہ مشقت زیادہ نہ ہو، اور اسی طرح میت کی جو ہے وہ حد لازم نہ آتی ہو، تو پھر جو ہے احتیاط لازم کی بنا پر پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد 234 سوال کہ اگر کوئی حالت حیض یا حالت جنابت میں مر جائے تو کیا غسل میت کافی ہوگا یا اسے غسل جنابت یا غسل حیض بھی دینا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ غسل میت کافی ہے، غسل جنابت یا حیض کے بدلے غسل کرانا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال 235 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ کیا میت کو غسل دینے والا اجرت لے سکتا ہے؟ اجرت لے کر وہ غسل کرائے، اس طرح کر سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، تو غسل جو کرا رہا ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر غسل کرانے کی اجرت نہیں لے سکتا۔ البتہ کوئی ویسے اسے تحفہ دیا جائے غسل کرانے کے بدلے تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ کرنا اجارے والا کہ میں اجرت پر غسل دے رہا ہوں اور اتنے پیسے ہیں اور یہ سارا لین دین کرنا، تو یہ احتیاط لازم کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد 236 سوال کہ اگر غسل دینے کے لیے مماثل نہ ہو، حتیٰ کوئی کافر کتابی مماثل بھی نہ ہو، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے محرم افراد میں سے کوئی غیر مماثل موجود ہو تو وہ غسل دے گا۔ مثلا اگر لڑکا ہے تو اس کی بہن یا ماں، خالہ ہو گئی تو پھوپھی ہو گئی، اسی طرح دادی نانی، تو یہ ہیں اگر تو وہ غسل دیں گے۔ اور اگر محرم افراد میں بھی کوئی موجود نہ ہو تو پھر غسل کا حکم ساقط ہو جائے گا، تو غیر محرم خاتون جو ہے وہ اس مرد کو غسل نہیں دے سکے گی، غسل کا وجوب بھی ساقط ہو جائے گا اور اسے بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد 237 سوال کہ اگر پانی نہ ہو یا استعمال کے لیے کوئی رکاوٹ ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میت کے غسل میں جبیرہ غسل مشروع نہیں ہے، جس طرح پیچھے غسل جبیرہ اور وضوء جبیرہ کے احکام آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو میت کے جو غسل ہے اس میں جبیرہ والا غسل اصلاً نہیں ہوتا، لہذا اس بنا پر اگر پانی میسر نہ ہو یا استعمال کے لیے کوئی رکاوٹ ہو تو غسل کے بدلے
میت کو ایک تیمم کرایا جائے گا، اور احتیاط مستحب کی بنا پر 3 تیمم کرائے جائیں، اور ان میں سے ایک کو معافی ذمہ کے کثرت سے کرایا جائے۔ یعنی معافی ذمہ سے یہ مراد ہے کہ جو ہمارے تیمم جو بھی ہمارے ذمہ میں ہے وہ ہمارے ذمہ جو تیمم ہے ہم وہ کرا رہے ہیں، یہ نیت ہو، یہ قصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سوال 238 کہ میت کو تیمم کیسے کرایا جائے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تیمم زندہ انسان کے ہاتھوں سے کرانا واجب ہے، اور امکان کی صورت میں ایک اور تیمم میت کے ہاتھ سے کرایا جائے، اور طریقہ وہی ہے جو ایک زندہ انسان اپنا تیمم کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتا ہے اور پھر اپنے چہرے پر وہ ہاتھ پھیرتا ہے، تو یہ اب اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارے گا اور میت کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیر لے گا، پیشانی سے بال جہاں سے اگ رہے ہیں وہاں سے شروع کرے گا اور یہاں تک ناک کے اس جگہ تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ہاتھوں کی جو پشتیں ہیں ان پر اپنے ہاتھ پھیر لے گا اس طرح، پہلے دائیں اور پھر بائیں ہاتھ کی پشت پر، جس طرح زندہ انسان تیمم کرتا ہے اسی طرح میت کو تیمم کرایا جائے گا۔ اس کے بعد سوال 239 کہ اگر بچہ ساکت ہو جائے تو غسل اور کفن کے لحاظ سے اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلہ کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے 4 ماہ جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، 4 ماہ جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اس کے بچے کو، تو اس کو اب غسل، کفن اور حنوط اور دفن کرنا واجب ہوگا۔ اگر بچہ 4 ماہ مکمل کرنے کے بعد ساکت ہوا ہے تو غسل بھی اسے دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، حنوط بھی کرانا ہے اور دفن کرنا بھی واجب ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اگر 4 جو ماہ ہیں وہ اس نے مکمل نہیں کیے تھے، 4 ماہ مکمل کرنے سے پہلے وہ ساکت ہو جائے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفنایا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر 4 ماہ سے کم مدت میں وہ ساکت ہوا ہے لیکن بچے کی خلقت جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، اس کا جسم مکمل بن چکا تھا، 4 ماہ مکمل نہیں ہوئے لیکن جسم مکمل بن چکا تھا، تو اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر وہی 4 ماہ والا حکم جاری ہوگا کہ اسے غسل بھی دینا ہوگا، کفن بھی، دفن بھی، حنوط بھی، احتیاط لازم کی بنا پر یہ ضروری ہوں گے کام سارے۔ اس کے بعد کفن کے احکام شروع کر رہے ہیں، تو سوال 240 میں کہہ رہے ہیں کہ میت کو کفن دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو مسلمان میت کو 3 کپڑوں کا کفن دینا واجب ہے۔ پہلا لنگ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر لنگ ایسی ہو کہ جو ناف سے گھٹنوں تک بدن کے اطراف کو ڈھانپ لے، تو ناف سے شروع ہو اور گھٹنوں تک بدن کے اطراف کو جو ڈھانپ لے، ایسی لنگ ہونی چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اور افضل یہ ہے کہ سینے سے شروع ہو، سینے سے پاؤں تک سارے بدن کو جو ڈھانپ لے لنگ، ایسی ہونی چاہیے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے میت کو کفن دینے میں وہ کرتا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کرتا ایسا ہو کہ کندھوں کے سروں سے آدھی پنڈلیوں تک وہ تمام بدن کو ڈھانپ لے، اور افضل اس میں بھی یہ ہے کہ پاؤں تک کرتا جو ہے وہ پہنچے، کندھوں سے لے کے پاؤں تک چلا جائے۔ تیسرا جو جز ہے کفن کا وہ چادر ہے کہ چادر میں واجب ہے کہ چادر کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ پورے بدن کو چادر ڈھانپ لے، اور احتیاط واجب کی بنا پر چادر کی لمبائی اتنی ہو کہ میت کے پاؤں اور سر کی طرف سے گرا بھی ہم دے سکیں۔ تو واجب یہ ہے کہ اتنی ہو کہ پورا جسم ڈھانپ لے، اور احتیاط واجب ہے کہ جسم سے بھی تھوڑی زیادہ لمبی ہو تاکہ سر کی طرف سے بھی اور پیروں کی طرف سے انسان گرا دے سکے۔ اور چوڑائی اس کی کتنی ہو؟ چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کے اوپر آ جائے، ایک کنارہ رکھ کے دوسرا اس کے اوپر آ جائے، تو اتنی چوڑائی کافی ہے۔ اس کے بعد سوال 241 کہ کیا کفن دیتے وقت قصد قربت کی نیت ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کفن دیتے وقت قصد قربت کی نیت ضروری نہیں ہوتی، غسل کے وقت ضروری ہوتی ہے، نماز جنازہ پڑھتے وقت ضروری ہوگی۔ اسی طرح اس کے بعد سوال 242 ہے کہ اگر کفن کے تینوں کپڑے مہیا نہ ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا مہیا ہو سکے اس پر اکتفا کیا جائے۔ تو اگر وہ کپڑا صرف ایک قسم کے لیے کافی ہو تو چادر کو دیگر حصوں پر مقدم کریں گے، اور اگر لنگ یا کرتے میں سے
ایک کے لیے کافی ہو تو پھر کرتا کو مقدم کریں گے، اور اگر شرمگاہ چھپانے کے لیے کافی ہو تو اسی سے شرمگاہ چھپانا ضروری ہوگا اور یہی کفن کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد 243 سوال کہ کفن کی کیا شرائط ہیں؟ تو جواب کہ میت کو نجس چیز یا خالص ریشمی کپڑے کا کفن دینا حالت اختیاری میں جائز نہیں ہے۔ نہ تو نجس کپڑے سے کفن دے سکتے ہیں، نجس چیز کا کوئی کفن، اور نہ خالص ریشمی لباس سے کفن دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو متنجس چیز کے ذریعے سے بھی کپڑا بنا ہوا ہے تو اس سے بھی متنجس چیز سے بھی کفن دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو نجس چیز ہو گئی مثلا مردار کی جلد سے جو ہے وہ کپڑا بنا ہوا ہے، اس سے کفن دینا۔ متنجس یہ ہے کہ مثلا کپاس جو ہے وہ اس پہ خون گر گیا تھا اور وہ نجس ہو گئی تھی اور اس کپاس کا دھاگا بنا کے ہم نے کفن بنا لیا، تو خون ختم ہو گیا نجاست، لیکن وہ متنجس ہے، اسے پاک نہیں کیا تھا۔ تو جو چیز کسی نجاست سے نجس ہو جاتی ہے اس کو متنجس کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی کفن دینا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ مثلا اتنی نجاست ہو کہ جو نجاست نماز میں معاف ہوتی ہے، جیسے جو ہے ایک آئے گا نماز کے احکام میں کہ اگر خون مثلا یہ جو انگوٹھے کا پورا ہے اس پورے سے کم ہے لباس پہ لگا ہوا ہے یا بدن پہ، تو وہ معاف ہوتا ہے، اس سے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اتنی نجاست بھی ہے تب بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا کفن میں۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر سونے کی تاروں سے جو بنے ہوئے کپڑے ہیں ان کا کفن دینا بھی حالت اختیاری میں صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال 244 کہ اگر کفن غصبی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ غصبی کپڑے سے کفن دینا مجبوری کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، بلکہ میت کو بغیر کفن کے دفنایا جائے گا۔ غصبی حالت میں مجبوری کی صورت میں بھی کفن دینا جائز نہیں ہوگا غصبی کپڑے سے۔ اس کے بعد سوال 245 کہ اگر میت کا کفن اس کی اپنی نجاست یا کسی دوسری نجاست سے نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اپنی نجاست سے نجس ہوا یا کسی دوسری نجاست سے، تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا حصہ نجس ہوا ہے اسے دھونا یا کاٹنا ضروری ہے، بشرطے کہ اس کا جسم ظاہر نہ ہوتا ہو۔ اگر کاٹیں تو جسم ظاہر ہوگا، تو اس طرح نہیں کرنا، پھر جو ہے وہ دھونا ہوگا۔ اگر جسم ظاہر نہیں ہو رہا تو اسی جگہ وہ کاٹ لیں کپڑے کو اور پھینک دے تو بس یہ کافی ہے۔ تو اگر یہ نجس ہوا ہے تو چاہے میت کو قبر میں ہی کیوں نہ اتارا جا چکا ہے پھر بھی اس کو دھونا یا کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ لیکن اگر دھونا یا کاٹنا ممکن نہ ہو لیکن جو ہے وہ پورے کفن کو بدل دینا، نیا کفن اس کو پہنا دینا یہ ممکن ہو تو پھر بدلنا اس کو ضروری ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حنوط کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ تو حنوط میں کہہ رہے ہیں کہ سوال نمبر 246 میں کہ حنوط کا طریقہ اور اس کا حکم بیان کریں کہ کیسے حنوط کس طرح دینی ہے اور اس کے کیا احکام ہیں۔ تو میت کو غسل دینے کے بعد حنوط کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اس کی پیشانی، اسی طرح دونوں ہاتھوں کا جو اندرونی حصے ہیں ہتھیلیوں والی جگہ، اسی طرح دونوں گھٹنے اس کے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے جو ہیں ان پر کافور اس طرح لگایا جاتا ہے کہ کچھ مقدار جو ہے وہ کافور ان اعضاء پر باقی رہے۔ اگرچہ اسے جو ہے وہ مثلا ملا نہ گیا ہو، تھوڑی مقدار بس اوپر ڈال دی جائے اور موجود رہے تو یہی کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی سے اسے ملا جائے کافور کو ان اعضاء پر۔ اس کے بعد 247 سوال کہ کافور کی کیا شرائط ہیں؟ تو ضروری ہے کہ کافور پسا ہوا ہو اور اسی طرح پاک ہونا چاہیے اور مباح ہو اور تازہ ہونا چاہیے۔ اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو زائل ہو گئی ہو تو یہ کافی نہیں ہوگا، تو تازہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سوال 248 کہ حنوط کے مستحبات کیا ہیں؟ تو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ میت کو کفن پہنانے سے پہلے حنوط کرایا جائے، غسل دینے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے حنوط کرایا جائے۔ اگرچہ کفن پہنانے کے دوران بھی حنوط جو ہے وہ اسے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح احتیاط مستحب کی بنا پر میت کو جو ہے وہ مشک اور اسی طرح جو عنبر ہے اور دوسری خوشبو جو ہے وہ نہ لگائی جائیں، مشک وغیرہ، عنبر، اسی طرح باقی خوشبو نہ لگائی جائیں، اور انہیں کافور کے ساتھ بھی ان خوشبوؤں کو نہ ملایا جائے۔
اور مستحب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی جو مٹی ہے اس کی کچھ مقدار کافور میں ملائی جائے، لیکن اس کافور کو ایسے مقامات پر پھر نہ لگایا جائے جہاں لگانے سے خاک شفا کی بے حرمتی شمار ہوتی ہو۔ اور اسی طرح مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ تر و تازہ ٹہنیاں جو ہیں وہ میت کے ساتھ قبر میں رکھی جائیں۔ اس کے بعد سوال 249 کہ اگر کافور نہ مل سکے یا صرف غسل کے لیے کافی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں حنوط کرانا پھر واجب نہیں ہوگا، اور اگر غسل کی ضرورت سے زیادہ ہو لیکن تمام اعضاء کے لیے کافی نہ ہو، اتنا کافور ملا ہے کہ غسل بھی دے سکتے ہیں، اس سے ایک غسل کافور والا دینا تھا وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اتنا پھر بچ گیا ہے کہ وہ تمام اعضاء کے لیے تو کافی نہیں ہو رہا، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر پہلے پیشانی پر اگر بچ جائے تو پھر دوسرے مقامات پر ملا جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو احکام ہے وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔